السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے پہلے پروپوزل کے ریجیکشن کے بعد اب ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگلے چند دنوں میں ایران کی طرف سے نظر ثانی شدہ تجاویز پاکستان کو دی جائیں گی۔ اب نئی تجاویز کیا ہوں گی اور اس کے بعد معاملات کسی بہتری کی جانب جائیں گے، اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ کی بات کی جائے تو ایران کے لیے ان کے انتباہی میسیجز کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آج انہوں نے لکھا کہ ایران اپنے معاملات سنبھال نہیں پا رہا، ایران کو معلوم ہی نہیں کہ غیر جوہری معاہدے پر دستخط کیسے کیے جاتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اسی ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران نے انہیں بتایا ہے کہ وہ تباہی کی حالت میں ہے اور ایران چاہتا ہے کہ امریکہ جلد سے جلد آبنائے ہرمز کو کھول دے۔ لیکن کیا صدر ٹرمپ اسی وننگ پوزیشن میں ہیں جس طرح وہ ظاہر کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے رائٹرز کی ایک سٹوری کافی ڈسکس کی جا رہی ہے، جس کے مطابق امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات کا تجزیہ کر رہی ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ 28 فروری سے جاری اس جنگ میں، جو ان کے لیے ایک مشکل جنگ بنتی جا رہی ہے، یک طرفہ فتح کا اعلان کرتے ہیں تو تہران کا رد عمل کیا ہوگا، جس کے لیے امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے 2 منظرنامے پیش کیے ہیں۔ اگر امریکہ فتح کا اعلان کر کے اپنی فوجی موجودگی کم کرتا ہے تو تہران اسے بھی اپنی کامیابی کے طور پر کیش کرے گا، اور اگر امریکہ اسی بلاکیڈ کو برقرار رکھتے ہوئے جیت کا دعویٰ کرتا ہے تو ایران اسے صرف ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر دیکھے گا، نہ کہ جنگ کے خاتمے کی صورت میں۔ بہرحال اس وقت کی سچویشن بالکل ون سائیڈڈ نہیں ہے، جس طرح صدر ٹرمپ بظاہر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی پارٹی ریپبلکنز کو خدشہ ہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے انہیں مڈ ٹرم الیکشن میں کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شجاع نواز صاحب جوائن کر رہے ہیں، ایکیڈیمک ہیں، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تجزیہ کیا جاتا ہے کہ یونیلیٹرل ورلڈ جو تھی، جس میں امریکہ ایک گلوبل پولیس مین بن جائے گا، جس طرح مادورو کو وہ لے کر آ گئے وینزویلا سے، وہی سمجھا کہ ایران کے ساتھ بھی ہوگا، رجیم چینج ہو جائے گی، لوگ باہر آ جائیں گے، کیونکہ ایک انریسٹ ایران کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ویسا ہو نہیں سکا۔ آپ اس رائے سے متفق ہیں، اس نیریٹو سے، کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے اس جنگ کے اندر، جب سے ہرمز کو انہوں نے بلاک کیا؟ بے شک کاؤنٹر بلاکیڈ کر دیا امریکہ نے، جس سے ایران بھی ہرٹ ہو رہا ہے، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس پوائنٹ تک ایران ریزسٹ کرے گا ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کی انہوں نے، جو کہ حملہ کیا انہوں نے۔ اگر وہ چاہتے تھے کہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالیں تو سب سے پہلے وہ خود بلاکیڈ کر سکتے تھے، کیونکہ ایران کی اکنامک حالت جو ہے کافی بری ہے اس وقت۔ ان کے قومی آمدنی جو ہے وہ ڈکریز کر رہی ہے تقریباً 6%، انفلیشن جو ہے 70% کے لگ بھگ ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، آج کے ریٹ کے مطابق 1.8 ملین ریال $1 کے، اور انمپلائمنٹ جو ہے، بے روزگاری تقریباً 9% ہے۔ تو یہ سب فیکٹرز سمجھتے ہوئے اگر وہ چاہتے تھے کہ بغیر حملہ کیے ایران کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور زور ڈال سکتے ہیں، تو وہ بلاکیڈ کے ذریعے تھا، لیکن وہ انہوں نے الٹا کر دیا، پہلے حملہ کیا بعد میں بلاکیڈ کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے، وہ اس وقت انہوں نے جو پروپوزل دیا ہے اس کے وہ 3 نکات جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو، اور ایک گارنٹی ہو کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ نہیں کرے گا پھر۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بلاکیڈ جو ہے اس کو اٹھایا جائے، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مطلب منزل بمنزل بات چیت ہو، نیوکلیئر ایشوز پہ بات ہو۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ایشو فرسٹ ہے، لیکن ہرمز جو کہ انہوں نے بند کروائی، ان کے ایکشن سے ایران نے ریئیکٹ کیا، بلکہ اس کو چیس میں جو کہتے ہیں چیک میٹ، شاہ مات، تو ایران کا اب بھاری ہاتھ ہے۔ اچھا، اور اس پہ جو جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ مس کیلکولیشن تھی، سب سے بڑا لوزر تو گلف ثابت ہوا ہے، جو ایک بہت بڑا ریونیو کا چنک وہاں سے نکل گیا، پھر وہ جو سیف ہیونز کی ایک پروجیکشن تھی وہ ہرٹ ہو گئی۔ یو اے ای کو ہم نے دیکھا اوپیک اور اوپیک پلس کو ایگزٹ کر دیا انہوں نے۔ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا گلوبل مارکیٹس پہ؟ کیا سعودی عربیہ کی وجہ سے دے ہیڈ ٹو ڈو اٹ، یا پھر وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ایران کو سمیش نہیں کیا جا رہا، جنگ دوبارہ ریزیوم کیوں نہیں ہو رہی، مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں، دیٹس وائی دے پلڈ آؤٹ؟
یہ انہوں نے تو ظاہر ہے اپنے ملک کی خاطر کیا ہے کہ جو ان کو فائدہ ہو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی پروڈکشن زیادہ ہو تاکہ آمدنی بھی زیادہ ہو۔ آج کل تو خیر یہ سب تھیوریٹیکل بات ہے، کیونکہ پروڈکشن ہو ہی نہیں رہی، اور اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ ہارموز کے ذریعے سے ملک دنیا بھر میں نہیں جا رہی۔ اس جنگ کا اور ہارموز کے بند کرنے کا پوری دنیا کی اکانومی پہ اثر پڑا ہے، اور حالانکہ امریکہ خود کفیل ہے پٹرول میں اور تیل میں، ان پہ بھی بہت اثر پڑا ہے۔ اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو پٹرول کی قیمت ہے امریکہ میں اس وقت عروج پہ ہے، لیکن دنیا کے مقابلے میں پھر بھی کم، اوسطاً $4 فی گیلن، لیکن اس کے مقابلے میں جرمنی میں $10 فی گیلن ہے۔ تو تمام دنیا کو اس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے اس جنگ کا۔ آپ نے یو اے ای کی بات کی، بالکل صحیح ہے، یو اے ای بہت اہم ملک ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ پروپورشن ہے مائیگرنٹ ورکرز کی دنیا میں، تقریباً 80 سے 90% ان کی آبادی جو ہے وہ مائیگرنٹ ورکرز ہے، اور بہت حد تک پاکستانی ہے، اور شروع سے پاکستان کے ورکرز ہیں۔ تقریباً 8-9 ملین مائیگرنٹ ورکرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی جو آمدنی آتی ہے وہ خاص طور پہ انڈیا، جس میں کہ 38% آ رہے ہیں، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، مصر ہے یا فلپینز ہے، تو پاکستانی تقریباً 1.7 ملین کے لگ بھگ ہے، اور ان کی جو ریمیٹنسز ہیں 4 سے 5 ارب ڈالر۔ بالکل بالکل، تو اس کا نقصان ظاہر ہے پاکستان کو ہوگا۔ اس کے علاوہ میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا تھا، لیکن نہ گلف کے ممالک نہ پاکستان میں کوئی اس بات کو سن رہا تھا کہ کسی نہ کسی دن یہ مائیگرنٹ ورکرز واپس آئیں گے، اور یہ یو اے ای اور خلیج کے ممالک میں باٹم ٹیئر کے انسکلڈ ورکرز ہیں، جو سلافی اسلام کے میں شامل ہوئے ہیں۔ جب یہ واپس آئیں گے تو کوئی پلاننگ نہیں کی کسی ملک نے کہ ان کو کس طرح ابزارب کیا جائے گا، اور جب واپس آئیں گے وہ کچھ پیسہ بھی لائیں گے، اور وہ ظاہر ہے پھر ریکروٹمنٹ ہوگی ان کی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ جو اسلام آپ چلا رہے ہیں اس ملک میں یہ صحیح اسلام نہیں ہے، کیونکہ یہ سلافزم میں بلیو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انڈر لائنگ ڈینجر پوائنٹ ہے خاص طور پہ پاکستان کے لیے۔ اور شجاع صاحب، اس کے علاوہ جو پاکستان کی اسٹیٹ کو لے کر جس طرح سے آپ کے بھی ورکس ہیں، بیٹل فار پاکستان یا کراس وارز از ون آف مائی فیوریٹ بکس، بہت ایکسٹینسو ریسرچ ہے اس کے اوپر۔ پاکستان کی جو فارن پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے، اس میں کبھی نہ کبھی ایسا ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ ایڈیالوجی کا عنصر بہت بڑا تھا۔ اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے دیر از اے شفٹ فرام پین اسلامزم ٹو پریگمیٹزم، کیونکہ ایک طرف ایران سے بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، چین کے بھی ہم قریب ہیں، امریکہ سے بھی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پاکستانی قیادت نے بڑی عقل مندی دکھائی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں توڑ سکتے، اور لیکن یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں، امریکہ سے پہلے کے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے خط و خطابت ہوتی تھی بہت پہلے کی، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ میں بات آپ سے شیئر کروں کہ سعودی بادشاہ نے ایک خط لکھا تھا ہمارے گورنر جنرل صاحب کو، جس میں انہوں نے امریکہ کی تنقید کی کہ امریکہ ہمارے ملک میں گھس گیا ہے اور سب چیزیں سنبھال رہا ہے، اور ہمیں ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ہمارے گورنر جنرل صاحب نے وہ فوراً چٹھی امریکن سفیر کو دے دی۔ تو مطلب پاکستان کی قیادت نے بھی کافی غلطیاں کی ہیں، لیکن اس وقت سعودی پیکٹ جو ہے اس میں انگریزی میں جو کہتے ہیں اسٹریٹجک ایمبیگوٹی ہے، کہ یہ نہیں ہے ڈیفائن کیا کہ کس کے خلاف ہے یہ پیکٹ، ایران کے خلاف ہے یا اسرائیل کے خلاف ہے۔
जहाँ तक यूएई का ताल्लुक है, उन्होंने तो अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इसराइल के साथ बहुत गहरी दोस्ती पैदा कर दी है और इकोनॉमिक डिपेंडेंस कर दी है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो इसीलिए उनकी और सऊदी अरब की भी खटपट हो रही है और वो कंपटीशन रहेगा, तो जारी रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान को चाहिए कि वो सबके साथ बना के रखे, खास तौर पे ईरान के साथ, जिसके साथ एक बॉर्डर है, जिसकी इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर बलूचिस्तान डिपेंड करता है और जहाँ से तकरीबन 1 मिलियन बैरल्स आ रहे हैं पेट्रोल के अंडर द रेडार। तो ये सब चीजें समझ के पाकिस्तान कर रहा है। एक बात मैं कह दूं जरूर कि इसमें एक खतरा भी है पाकिस्तान की क़यादत के लिए, वो ये कि अगर वो फैसिलिटेटर से मीडिएटर और ट्रांसलेटर बनते हैं तो फिर खास तौर पे सदर ट्रंप की जो आदत है वो ढूंढते हैं कि किसको मैं ब्लेम करूं। ट्रू, और उन पे बहुत काफी बोझ है आजकल सदर ट्रंप पे। एक तो ये कि उन्होंने चीन जाना है और वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए, क्योंकि चीन पे भी बहुत असर पड़ रहा है हॉर्मूज के बंद होने का, उनका तेल बंद हुआ हुआ है। न सिर्फ ईरान से बल्कि दूसरे ममालिक से, बल्कि खलीज के ममालिक ज्यादा तेल भेजते हैं चीन को बनिस्बत ईरान के। सही, बिल्कुल, वो स्केपगोट कर सकते हैं किसी को भी, आपने ठीक कहा, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनकी सबको मालूम है कि आदत है। जी बिल्कुल, इस पे आदत है, स्केपगोट ढूंढते हैं कि किसको ब्लेम करूं और वो एकदम काट देंगे, कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं था, पाकिस्तानी क़यादत ने मुझे ये कहा कि वहाँ पे फ्रैक्चर्ड लीडरशिप है और ये है वो है, और उसका असर जाहिर है ईरान की रिलेशनशिप पे होगा पाकिस्तान पे। अच्छा, मैं यही चाह रहा था कि आप ईरान पे फाइनल कमेंट कर दें, क्योंकि एक तजिया ये कहता है कि ईरान के अंदर जो है वो एक पैरेलल गवर्नमेंट है IRGC, जो क्योंकि एक बड़ा स्ट्रेंज एक आर्किटेक्चर है स्टेट का, गार्डियन काउंसिल भी है, आयतुल्ला जो है वो स्टेट से ऊपर आते हैं, शूरा भी है, तो इसीलिए वहाँ पर रिट का भी इशू आ चुका है जिस तरफ ट्रंप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि IRGC का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। सिविलियंस ये चाहते हैं सैंक्शन ख़त्म हो, अरबों डॉलर वापस आए, हमारा ग्लोबल मार्केट में हम इंटीग्रेट हो जाएं, तो बड़ी अच्छी डील लगती है बाय द लुक्स ऑफ इट। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को गिव अप कर देना चाहिए फॉर द रिजम्पशन ऑफ देयर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगी हुई थी पहले, अगर वो रिवर्स हो जाएं, या आपको लगता है कि वो बार्गेनिंग चिप इतनी आम है कि ईरान उस पर डील नहीं करेगा, बात नहीं करेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि ईरानी सिफारतकारी जो है वो बहुत आला सतह पे है और उनके पास बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि न्यूक्लियर पे भी बात कर सकते हैं और दूसरे अमूर पे भी बात कर सकते हैं, इसलिए वो ज़रूर बात करेंगे एनरिचमेंट पे, लेकिन अब उनकी नई टर्म्स होंगी और वो टर्म्स ये भी कि एक पहले कम से कम 20 महीने का वक्फा हो इस बैन पे, और ये ट्रंप शायद मान ले, क्योंकि ओबामा ने 15 साल दिए थे, उनको मोहलत दी थी, तो वो कहेगा कि मेरी डील बेहतर है, मैंने उनको 20 साल की मोहलत दी है, वो नहीं एनरिचमेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि ईरान पे दबाव डाला जाए कि वो IAEA के एडिशनल प्रोटोकॉल्स पे दस्तखत करें, क्योंकि फिर IAEA के सेफ गार्ड्स होंगे जो कि यकीन दहानी करेंगे कि ईरान वाकई एनरिचमेंट नहीं कर रहा। एक बहुत अहम बात समझनी ज़रूरी है, वो ये है कि ईरान की सेंट्रीफ्यूज कैपेसिटी जो है उन्होंने बहुत डेवलप कर ली है। अच्छा। वो ज़माना था जबकि IR-1 होता था उनका सेंट्रीफ्यूज, जो कि पाकिस्तान ने दिया था, लेकिन JCPOA के बाद तो उन्होंने कम कर दी थी कैपेसिटी, वो दोबारा बिल्ड की है 5-6 सालों में, उनकी क्वालिटी बढ़ गई है। अब IR-5 जो है उनके सेंट्रीफ्यूज, वो जब भी चाहे तो 3.67 से फौरन 60% और उससे ऊपर कर सकते हैं, तो कोई देर नहीं लगती। इसलिए थ्योरेटिकली जो तजियाकार हैं वो यही कह रहे हैं कि ईरान की वो कैपेसिटी है जो कि तकरीबन इसराइल की है इस वक्त। मतलब ये फॉल्स अलार्म नहीं है इराक वॉर की तरह जो WMDs की फेक रिपोर्ट आ गई थी, आपको लगता है कि दे आर जस्ट वीक्स अवे फ्रॉम अटेनिंग अ न्यूक? थ्योरेटिकली ईरान इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, और बॉम्बिंग से यू डोंट डिस्ट्रॉय द नॉलेज,
اور اگر ان کے وہ ماڈرن اپ گریڈڈ سینٹریفیوگز جو ہے وہ انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہیں زمین دوز سینٹرز میں، تو وہ ان کے کام آئیں گے اگر انہیں ضرورت پڑی. اور جو اسرائیلی آبجیکٹو تھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کافی ڈینٹ ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا، یا ابراہم اکارڈ والا جو فریم ورک تھا ان کا، اس میں تو صرف یو اے ای کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس طرف، اس کے علاوہ تو سعودی عربیہ بھی بڑا کیئرفلی رسپونڈ کرتا رہا ہے ایرانین سٹرائکس کے جو رسپانس میں، کھل کر جنگ نافذ نہیں کی. بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیز نے کچھ بات چیت شروع کی تھی ابراہم اکارڈز کی، لیکن بالکل رد کر دیا انہوں نے. اور یہ غزہ پہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ ایک ریڈ لائن کی تھی کہ جب تک غزہ کا مسئلہ ہے تو تب تک ہم ابراہم اکارڈز نہیں سائن کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آئی جی اوز بنی تھیں، یو این او کی طرح کے ادارے بنے تھے، امید یہ تھی کہ جنگ جو ہے وہ ڈیموکریسیز ایک دوسرے سے نہیں کریں گی. وہ ڈیموکریٹک پیس تھیری ہم پڑھتے تھے، لبرل ورلڈ آرڈر پڑھتے تھے، فرانسس فوکویاما کے بعد یہ پڑھا کہ کانفلکٹ ہی ختم ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے وہ سب کچھ یہ ریسنٹ کانفلکٹس نے ختم کر دیا ہے؟ دوبارہ یہ انٹر وار پیریڈ کی طرح کا دور آ چکا ہے، جس کے پاس طاقت ہے کچھ بھی کر سکتا ہے امپیونٹی کے ساتھ. اب میرا خیال ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت لوس ہو گئی ہے. میں امریکہ میں رہ رہا ہوں 50 سال سے، اور یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو پہلے تھا. What has changed? ایک کنٹرول سسٹم جو ہے وہ عائد ہو رہا ہے. اور نہ صرف امریکہ میں، دنیا کے مختلف ممالک میں آپ نے پہلے ہی دیکھا ہوگا وہ اسٹرانگ مین کی بات ہوتی تھی، اب ملئی ہے ارجنٹینا میں، یا اوربان تھا ہنگری میں. تو ایسے دوسرے ممالک میں بھی زیادہ رائٹ ونگ کے لوگ جو ہے وہ آگے آئیں گے، کیونکہ وہ نعرہ بازی کرتے ہیں. بالکل. اور ٹرمپ کو بہت ضرورت ہے اس وقت کسی نہ کسی طرح سے وہ اگر ڈکلیئر کر دے کہ میری خطا ہوئی ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کی جو لیٹسٹ جو پول ہے اس میں 34% کے لگ بھگ اس کی اپروول ریٹنگ ہے، اور صرف 22% جو ریپبلکنز ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو انفلیشن پہ، افورڈیبلٹی پہ. اور یہ کیونکہ الیکشن ایئر ہے، ایک اینالسٹ نے کہا کہ ایران بھی یہ سمجھتا ہے بہت اچھی طرح، اور میں انگریزی میں پہلے بتاؤں گا کہ جو چیز ان کے فیور میں ہے وہ 3 M's ہیں. اور وہ 3 M's کیا ہے؟ میونیشنز، مارکیٹس اینڈ دا مڈ ٹرمز. اچھا، تو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ دے وے ہیویلی آن پریزیڈنٹ ٹرمپس مائنڈ، اور وہ جلد از جلد فیصلہ کر کے اور چین کے دورے سے پہلے کچھ نہ کچھ معاہدہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو پھر منزل بہ منزل بات چیت جاری رہے گی اور ایران کا ہاتھ بھاری ہوگا. بالکل، ہی از ڈیسپریٹلی ان سرچ آف اے وار ٹرافی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بہت شکریہ. شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاست کی اگر بات کی جائے تو اسٹیٹ آف ہرمز میں بلاکیڈ کی طرح یوں معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر بھی بلاکیڈ برقرار ہے، اور حکومت اپنی سیف فلائٹ کے مزے لے رہی ہے. بجلی، پیٹرولیم مصنوعات، گیس یا کسی اور چیز کی پرائسز بڑھانی ہو تو حکومت کو اپوزیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کے پریشر کا سامنا نہیں ہے. کچھ مہینے پہلے جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ملک کی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی تھیں تو اس وقت ہم یہ سن رہے تھے کہ باقی جماعتوں اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بڑا اختلاف یہ آ رہا ہے کہ دیگر جماعتیں یہ سمجھتی تھیں کہ پی ٹی آئی کا سارا فوکس صرف بانی پی ٹی آئی پر مرکوز ہے، لیکن اب کچھ مہینوں سے پی ٹی آئی کی پالیٹکس دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے واحد مقصد یعنی بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے بھی دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، جن سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ معاملات کو اگریسولی ڈیل کریں گے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. اسی طرح پارلیمان میں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی نامینیشن سے بھی جو توقعات رکھی جا رہی تھیں ان کا بھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. پھر کچھ دنوں پہلے علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان بھی ہم تلخی دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پارٹی میں جنہوں نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کی، ان کو بھی پارٹی کے ہارڈ کور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ٹارگٹ کیا. تو ایسے میں ایک بڑی پارٹی جس نے 1,70,00,000 سے زائد ووٹ لیے، وہ اپنا فیوچر کیا دیکھ رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سینئر رہنما
علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں. شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. کافی عرصے کے بعد ملکی سیاست کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے آپ سے. ہمیشہ سے جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے دنیا بھر میں جس بھی ملک کی بات کر لیں اس کو کوئی نہ کوئی جواز چاہیے ہوتا ہے اپنی موجودگی کا, اپنے رول کا. آپ کو لگتا ہے جو کرنٹ کرائسس رہا ہے امریکہ اور ایران جنگ کے اندر اس میں جو پاکستان کا کردار رہا, جس طرح سے پاکستان نے سپاٹ لائٹ کیپچر کی, ڈونلڈ ٹرمپ تعریفیں کر رہے ہیں, ایرانینز ٹرسٹ کر رہے ہیں ہم پہ, یا سعودی عربیہ نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا, قطر عمان کی طرف سے ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس آئیں, اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو قیادت ہے, بے شک سول ملٹری پارٹنرشپ کی بات کر لیں یا پھر مسلم لیگ نواز کی حکومت کی بات کر لیں, تو جو بیانیہ جس فرنٹ کے اوپر آپ لڑ رہے تھے حکومت سے اس پہ تو کافی قدم آگے چلی گئی, حکومت ڈومینیٹ کر دیا آپ کو. تو پی ٹی آئی کس طرح دیکھ رہی ہے اس سارے سینیریو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت شکریہ مزمل شاہ صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اگر عزت بنتی ہے جو بنی ہے, اور اس پہ مجھے بطور پاکستانی خوشی ہے, اس کو میں حکومت کی کامیابی نہیں سمجھتا, اس کو میں آپ کی, میری, حکومت, اپوزیشن سب کی کامیابی بطور پاکستانی سمجھتا ہوں. اور یہ جب کرائسس آیا ہے تو ہمیشہ کی طرح اپوزیشن باوجود 1001 اختلافات کے, جس طرح پچھلے سال پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی خاطر اپنی جو ہماری حکومت ہے یا جو ہماری پاک افواج ہیں ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف کھڑے رہے, اس میں کوئی سیاست نہیں تھی. اور اس بار بھی ایسے ہی ہوا, اپنا جلسہ ہم نے مؤخر کیا, اپنے لوگوں کی کرٹیسزم برداشت کی. بلکہ میں تو وہ آدمی ہوں جس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کرنا ہے, یا پولیٹیکل کمیٹی کا جس کا بھی میں حصہ نہیں ہوں اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ بات پاکستان کی ہے, حکومت ہم سے سپورٹ مانگتی ہے. میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی خاطر اور امت مسلمہ کا اتحاد کی خاطر, تاکہ ایران کا مسئلہ حل ہو, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور غیر مشروط کریں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو یہ کامیابی جو ملی ہے اس پہ ہم سب کو بطور پاکستانی خوش ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے سیاسی اختلاف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, لیکن اس سے جہاں سیاسی جماعتوں کا اختلاف آپس میں جس جگہ ختم ہوتا ہے وہاں جو ملک کی مفاد کی سرحد شروع ہوتی ہے, کہ جس چیز میں آپ فیل کرتے ہیں کہ مجھے وقتی طور پہ سیاسی نقصان بھی ہے لیکن میرے ملک کا فائدہ ہے, تو آپ کی سیاست تو ملک کے لیے ہونی چاہیے. تو ہم نے ملک کا مفاد اپنایا, اپنا جلسہ پیچھے کیا, ہم ایک سٹیپ پیچھے گئے. ہاں, یہ میں نے ایک بات کی تھی اس وقت حکومت کو, اور ابھی بھی کرتا ہوں, کہ دونوں دفعہ آج کی اپوزیشن جو تحریک انصاف سب سے بڑی اپوزیشن ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے ملکی مفاد میں ایک سٹیپ آگے بڑھے. ہم نے اپنا اختلاف ایک سائڈ پر رکھا, پاک بھارت جنگ میں بھی پچھلے سال مئی میں, اور ابھی بھی. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب اس پولیٹیکل سپیس کو کیپٹلائز کرے اور پولیٹیکل ڈائلاگ کی ابتدا کرے. یہ ایک بات. اور شارٹ دوسرا نقطہ, کیونکہ آپ اکثر انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کرتے ہیں, میں اس میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ جہاں سفارتی فرنٹ پہ حکومت کی اچھی کارکردگی ہے وہاں وہ ان کی اس پولیٹیکل انلیجیٹمیسی کو کور نہیں کرتی. کہ اگر آپ ایک فارم 47 پہ آئے ہیں اور بعد میں آ کے آپ نے کسی چیز میں ایک فیلڈ میں اچھا پرفارم کیا ہے, وہ آپ کی ایک علیحدہ کامیابی ہے. لیکن جو آپ کی نیچے بنیاد میں ایک پولیٹیکل, ایک لیگل کانسٹیٹیوشن انلیجیٹمیسی ہے, غیر قانونی پن ہے, وہ اس کو کور اس لیے نہیں کرے گا. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک شخص ہے, عدالت میں بڑا اچھا کیس لڑ لیتا ہے, فیصلے بھی اپنے حق میں کرا لے, وہ جیت بھی جائے, اگر اس کی LLB کی ڈگری جیلی ہے تو اس کو آپ وکیل نہیں کہہ سکتے. اچھا, لیکن اس پہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے کہا فارم 47 والا معاملہ, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میسو irregularities ہوئی تھیں اس الیکشن کے اندر, لیکن وہ جو مومنٹم جو درکار ہے اس حکومت کو پش کرنے کے لیے کہ ٹرانسپیرنسی آئے یا پھر ایک پولیٹیکل سپیس بنے آپ کے لیے, وہ آپ کی موومنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اعلان کر چکی ہیں کہ 10,000 کارکنان پہنچے اڈیالہ جیل. اس کے بعد نورین صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بڑی آسانی سے پارلیمان میں اس بار پہنچ گئے, ان کو نہ کیمپین کرنی پڑی, نہ ڈور ٹو ڈور جانا پڑا, نہ ان کے پیسے لگے, نہ انہوں نے محنت کی. اب اگر وہ اڈیالہ کے باہر بھی نہیں آ سکتے تو ان کا جواز ہی نہیں ہے اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے. سو دے فیل دیٹ یو گائز آر ناٹ ڈوئنگ انف. اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی؟ مزمل صاحب, بہنوں کی کسی بات پہ میں کامنٹ کا جواب کبھی نہیں دیتا, تو آل کیپ مائی کامنٹس ریزرو, میں اس پہ جواب نہیں دوں گا. پارٹی کی حد تک یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو پارٹی کا فیصلہ سازی کا سسٹم ہے
اس میں میری تو آف لیٹ 1.25 سال سے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ابھی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں لوگوں کی 4-5 مہینے سے بند ہیں. میری تو 1.5 سال سے بند ہے, کیونکہ جب 24 نومبر کا احتجاج ہوا اس کے بعد قومی اسمبلی میں نے اس عمل کو بہت سختی سے کرٹیسائز کیا جو ڈی چوک میں ہوا. کچھ الفاظ میرے شاید ایسے سخت تھے جس کی وجہ سے اڈیالہ میں ان اناؤنسڈ کراس مجھ پہ لگ گیا, اور میں جاتا تھا 5-6 گھنٹے گیٹ پہ بیٹھ کے میں واپس آ جاتا تھا. تو وہ ملاقات تو میری وہاں سے بند ہے. مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ڈسکشن لوگوں کی اس وقت ہوئی جب انہوں نے کچھ ذمہ داریاں دیں, لیکن آن دا فیس آف اٹ اگر ان کو اسی طرح لے لیں جس طرح ہمیں کنوے ہوا کہ خان صاحب نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں, تو احتجاج کے حوالے سے انہوں نے ذمہ داری دی محترم اچکزئی صاحب کو, اور اسی وجہ سے ان کو اپوزیشن لیڈر ان کو اور محترم ناصر عباس صاحب کو بنایا. تو اس سلسلے میں تحریک انصاف کی تو ان کو مکمل سپورٹ ہے. خان صاحب کی ڈائریکشن کے تحت احتجاج کے لیے یا موومنٹ کے لیے فیصلہ سازی جو ہمیں کنوے ہوا وہ اچکزئی صاحب نے کرنا ہے. وہ فیصلہ ان کو سہیل آفریدی بھی سپورٹ کریں گے, ان کو گوہر صاحب بھی کریں گے, اور محترم راجہ صاحب بھی کریں گے, علی محمد بھی کرے گا. اب انہوں نے اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں, علی محمد آپ کے سامنے بطور کارکن یا بطور ایم این اے بیٹھا ہے. نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں, نہ میں چیئرمین ہوں, نہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں, نہ مجھے احتجاج کے لیے عمران خان صاحب نے وہ رسپانسبلٹی دی ہے جو اچکزئی صاحب کو دی ہے. میرا کام ہے بطور کارکن, یا میرے جیسے بہت سے ایم این ایز کا کام ہے بطور کارکن اپنی قیادت کو سپورٹ کرنا, جو ہم کر رہے ہیں. ہاں ایک بات البتہ میں کہوں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت کھمبے نہیں ہے, انسان ہے, ان کی عزت ہے, ان کی سٹرگل ہے. جتنی سٹرگل عمران خان کی ہے اتنی ہی سٹرگل ہم کارکنان کی بھی ہے. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے, ہم عمران خان صاحب کی وجہ سے, تحریک انصاف کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو لیڈر قوم نے بنایا, اور اس میں کارکنان کی سیاسی قیادت کا ایک رول ہے. یہ کھمبے اس لیے نہیں ہے کہ اپنے گھر توڑوا کے, اپنے بچوں کو اغوا کروا کے, اپنی ماؤں کو جیلوں کے چکر لگوا کے, اپنے کاروبار کروا کے, اور اپنے اوپر تشدد برداشت کروا کے اس پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں. بہت بڑی قربانی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین نے دی ہے. ماضی بعید میں 20 سیاسی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. مشرف صاحب کے دور میں میاں صاحب کی جماعت کے ساتھ, اور ضیاء صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن اس بار جتنا بیس میں نیچے اتر کے گھروں کے پردے ختم کروا کے, گھر توڑوا کے جو اس بار ہوا ہے, ماضی میں نہیں ہوا. یہ تھوڑا سا زیادتی ہوگی کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو یا تو کھمبا کہیں یا کہیں کہ کوئی محنت نہیں کی. جتنی مثال قربانیوں کی اس بار تحریک انصاف کی سیاسی قیادت نے دی ہے, ماضی قریب اور ماضی بعید میں وہ ملنا مشکل. اچھا, یہ کچھ صحافی بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی اس بارے میں کہ سلمان صفدر صاحب سے جو خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میری ملاقاتیں نہیں بحال کروا سکتے تو اسمبلی میں بیٹھ کر اس کو لیجیٹیمائز کیوں کیا جا رہا ہے, استعفے دے دیں, میس ریزگنیشن کر دیں. آپ کو کوئی ایسی چیز کنوے کی گئی سنس یو آر آلسو ان دا پارلیمنٹ کہ اب چونکہ نہ ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں, ان کا علاج معالجہ بھی ہوتا ہے تو اس دوران بھی کسی کو بلایا نہیں جاتا, آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, بشرا صاحبہ کے علاوہ ملاقات کرنا بہت مشکل ہے ان سے کسی کا, تو اس میں پھر ایسا کوئی میسج گیا ہے پارلیمنٹیرینز کو کہ آپ میس ریزائن کریں, چھوڑیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لغو اور غلط بات باہر کی گئی ہے, اور اس کی جو تصحیح ہے یہ سلمان صفدر صاحب نے خود کر بھی دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صحافی اس کو مانتا ہوں جو کسی جماعت کا سیاسی کارکن نہ بنے ڈالر کی لالچ میں, وہ سچی کھری بات کرے. کبھی اس کے بعد کسی کو اچھی لگے گی, کبھی کسی کو بری لگے گی. ہمیشہ صحافی کی بات جو ہے وہ حکومت کو اکثر بری لگتی ہے, طاقت کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اپوزیشن میں آ کے آپ کو سول سپریمیسی بھی یاد آتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ وہ بات لوگوں تک پہنچائیں جو اصل ہو, جو حق ہو, جو سچ ہو, چاہے ہمیں اچھی لگے چاہے ہمیں بری لگے. لیکن اگر کوئی بات کسی شخص نے نہیں کی تو وہ کون سی وجوہات ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وہ قیادت جو ان قربانیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ گئی. مت بھولیں کہ پہنچنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو نکلوایا گیا, 50 سال کی سزائیں دی گئیں. عمر ایوب صاحب جیسے سیاستدان کو, زرتاج گل صاحبہ جیسی سیاستدان کو سزائیں دی گئیں, شبلی فراز صاحب جیسے پڑھے لکھے شخص کو سزائیں دی گئیں. مت بھولیں کہ سلمان راجہ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو ان کے ہاتھوں سے کاغذ چھینے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے دنوں میں ان طرح کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہلے تو آنے نہیں دیا گیا, جب آ گئے تو کسی نہ کسی طریقے سے باہر کیا گیا. ہماری ریزرو سیٹیں ہم سے چھینی گئیں, ہماری مائنورٹی کی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں. اور اب کوشش یہ ہے کہ کوئی بہانہ بنا کے جو لگے بندے تھوڑے سے اور رہ گئے ان کو بھی پارلیمنٹ سے باہر کریں. آپ نے بڑی عام جس طریقے سے پارلیمنٹری سیاست کا دروازہ بند ہوا,
اس دن خدا نخواستہ تحریک انصاف کا سیاسی جو مقدمہ ہے اور جو تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل ہے اس کو بھی کھڈے لائن کرنے کے چکر میں ہیں. اچھا میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ وہ طاقتیں جو تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں آنے نہیں دینا چاہتے تھے, ہم سے ہمارا نشان چھین لیا, ہم پہ ظلم ہوا, زبردستیاں ہوئی, اب پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کے جو لوگ پہنچے ہیں ان کو نکلوا کے کس کی خدمت کی جا رہی ہے اگر ایسا کوئی کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. سلمان راجہ صاحب نے جو آؤٹ ان دی اوپن علیمہ صاحبہ کے اوپر تنقید کی, اس سے تو بڑی ایک فریکچرڈ صورتحال نظر آئی پارٹی کے اندر جو ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی ذمہ داری ان کو کافی دی گئی. سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ لیگل کیسز کو بڑا کلوزلی دیکھتے رہے, پارٹی کے معاملات کو پختونخوا کے اندر بھی نظر آئے, ان کی حکومت کے ساتھ بھی کوآپریشن کرتے دکھائی دیے. تو اب یہ تو بری خبر ہے کارکنان کے لیے جنہوں نے بڑی امید لگا رکھی تھی ان سے بھی کہ وہ لرنڈ ہیں, وہ ان کی اپروچ پریگمیٹک ہوگی, وہ کوئی راستہ نکال کر دیں گے. اگر وہ خان صاحب کی فیملی کے ممبران پہ ہی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو پھر کیا امید رکھی جائے؟ جو ان کی رہائی فورس بن رہی تھی اس کا کیا ہوا؟ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہی از آلسو ناٹ ڈوئنگ انف. جو اگریسو پالیٹکس انہوں نے شروع کی, مومنٹم ختم ہو گیا, وہ خاموش ہو گئے. کیا کہیں گے اس پہ؟ وہی میری بات دوبارہ میں کہوں گا, جہاں تک سسٹر کی بات ہے ان پہ تو میں کامنٹ نہیں کرتا. خان صاحب کی بہن ہے, مشکل میں ہے, تو اگر کوئی بات سخت بھی ہو تو میں نہیں سمجھتا میں پبلکلی میں اس کا جواب دوں تو میرے لیے مناسب ہے. جی, کیونکہ یہ تو ابھی حال کی باتیں ہیں, موجودہ حال کی باتیں ہیں. خان صاحب سے یا ان کے جو سسٹرز ہیں ان کا احترام کافی ہے, تو میں اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. راجہ صاحب کے کامنٹ پہ کامنٹ آؤں گا, ان کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ راجہ صاحب کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. دیکھیں, وہ جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ ہیں, لیکن ان کو ایک ایسی جماعت بطور جنرل سیکرٹری ملی ہے جو اندر سے ٹوٹ پوٹ کر دی گئی ہے ان نیچرلی. اس کے لوگ توڑوا دیے گئے. اسد عمر جیسے آدمی کو, علی زیدی جیسے شخص کو, عمران اسماعیل, یہ سارے عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی تھے, کوئی دہشت گرد نہیں تھے, کوئی وائٹ کالر بڑے کوئی خدا نخواستہ کرمنلز نہیں تھے. یہ صداقت عباسی, یہ عثمان ڈار, اس طرح کے لوگ. پارٹی توڑ دی گئی. پنجاب میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اس کو مفلوج کر دیا گیا. یعنی یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ پنجاب میں دیکھیں مزامل صاحب, ایک شخص نے جرم کیا ہے, میں خود اس بات کا دائیں ہوں, میں جیل میں بھی یہ کہتا تھا, جیل کے باہر بھی یہ کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں, جس کا 9 مئی میں کردار ہے اس کو سزا ضرور دیں, لیکن جس کا کردار ہے, باقی تو جس کا نہیں ہے آپ ان پہ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو پنجاب میں رہتا ہے, مثلا سیالکوٹ میں رہتا ہے, لاہور میں رہتا ہے, گجرانوالے رہتا ہے, بہاولپور رہتا ہے, کسی بھی جگہ پنجاب میں رہتا ہے یا پاکستان میں کہیں رہتا ہے, وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے, وہ ایک ورکر کنونشن کرنا چاہتا ہے, وہ ایک گیدرنگ کرنا چاہتا ہے, وہ ایک جلسہ کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے, وہ قانون سے بھاگا ہوا ملزم یا مجرم نہیں ہے, اور وہ اس پہ, اور وہ قانون کی نظر میں ابھی تک جو ہے اس پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے, آپ اس کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے, آرٹیکل 15, آرٹیکل 16, 17, 19, ان سب سے, فریڈم آف موومنٹ سے, فریڈم آف ایسوسیشن سے, فریڈم آف سپیچ سے, آئین میں تو موجود ہے نا, 27ویں ترمیم میں تو ختم نہیں ہوئے. تو ان حالات میں جب آپ کی جماعت تحریک انصاف پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں آبادی کے لحاظ سے جو ہے پنجاب میں موومنٹ ہی نہیں کر سکتی, وہاں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہاں سے سلمان راجہ لاہور سے اور پنجاب سے لاکھوں لوگ نکال لیں گے, یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا زیادہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہے. جہاں تک ان کو میں نے دیکھا ہے, وہ ایک پولیٹیکل لیگل مائنڈ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک ماس موومنٹ اگر ہو بھی تو وہ انڈیجنس ہو, وہ آرگینک ہو, وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک کہیں سے 50 لاکھ لوگ نکل آئیں, جو میں ان کو سمجھا ہوں. اور جہاں تک وزیر اعلیٰ پختونخوا کا تعلق ہے, تو وزیر اعلیٰ پختونخوا کا کام صوبہ چلانا بھی ہے اور احتجاج میں بھی اپنا ایک رول ادا کرنا ہے, لیکن اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا سے 10-15 لاکھ لوگ لا کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دے, ایک تو یہ زیادتی ہوگی, اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا. دوسرا, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گنڈاپور کے دور میں یہ کوشش کی گئی, یہاں سے پوائنٹ بلینک سیدھی گولیاں ماری گئیں. جب آپ کو سامنے سے سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہوں, کون سا سیاسی قائد اپنے کارکنوں کو مروانا چاہے گا؟ صحیح کرکس یہ ہے آپ کی گفتگو کا کہ جتنی پولیٹیکل سپیس ہے اس میں سے نیویگیٹ کرنا پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو, اور اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کرنا ابھی کوئی منطقی بات نہیں ہے. مجھے کہنے دیجیے, علی صاحب, علی محمد خان صاحب موجود تھے, ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.